www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم. تکبیر پڑھیں میرے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. دوستو، بزرگوں، میری معزز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک. اللہ ہم سب کے لیے عید کو مبارک کرے، یعنی برکت والی بنائے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیء. اللہ کی طرف سے کسی چیز میں خیر کا آ جانا، یہ برکت ہے. اور برکت کہتے ہیں یہ البرکت ثبوت الخیر وکثرتہ، خیر کا ثابت ہونا اور اس کا بہت زیادہ ہونا. ایک کیلا کھائیں، اس میں برکت ہو، یعنی اس میں خوب خیر آئے، وہ پیٹ میں جا کے ہضم ہو جائے، خون بن جائے، ضائع نہ ہو جائے، ویسٹ نہ ہو جائے، فضلہ نہ بن جائے، یہ اس کیلے کی برکت ہے. بسم اللہ پڑھ کر روٹی کھائیں، اس میں برکت ہو، وہ ہمارے جسم کا جز بنے، ضائع نہ ہو جائے. کھانے پینے میں برکت. شربت پئیں، اس میں برکت کہ اس سے تراوت ہو، تازگی ہو، یہ برکت ہے. کپڑوں میں برکت، اولاد میں برکت، وقت میں برکت، عمل میں برکت، اللہ کی طرف سے اس میں خیر کا آ جانا، یہ برکت کہلاتا ہے. تو اللہ ہماری عید برکت والی کرے، یعنی ہماری عید میں اللہ خیر ڈال دے، اور ہمیں عید کی جو خیر ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دوستو، بزرگوں، عید کا دن خوشی کا دن ہے جی، خوشی کا دن ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے. اعتکاف سے فارغ ہو کر جان جب نظر آیا، گھر تشریف لے گئے، تیاری فرمائی، صبح صبح غسل فرمایا، اچھے کپڑے پہنے، سب سے اچھی خوشبو لگائی، اور عیدگاہ کی طرف پیدل گئے. دور ہوتی تھی عیدگاہ، پیدل چل کے جاتے تھے. صحت مند تھے حضور، تندرست تھے، بہت چلتے تھے. تو پیدل چل کر دور شہر سے باہر، اور سب لوگ جاتے تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی. اور حضور نے سب کو لے جانے کا حکم دیا تھا تاکہ ایک رعب پڑے. شروع میں تو اسلام میں ضرورت تھی کہ منافقین پر اور دشمنوں پر ذرا دھاک اور سکہ بیٹھ جائے. تو حضور نے فرمایا تھا جو عورتیں پیریڈ والی ہیں وہ بھی آئیں، سب وہاں پر حاضر ہوں. پیریڈ والی عورتیں ایک طرف بیٹھی رہیں اور صرف دیکھتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، نماز نہ پڑھیں. حضور نے شروع میں یہ کہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نہ اذان ہوتی نہ اقامت، عیدگاہ پہنچ کے سب لوگ حاضر ہو گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھاتے. نماز میں کچھ ایکسٹرا تکبیرات کہتے، اس کے بعد خطبہ دیتے، اور خطبے سے فارغ ہو کر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میری آواز پیچھے لیڈیز تک نہیں پہنچی تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے لیڈیز کے پاس گئے اور ان کو اسپیشل نصیحت کی. اور ایک حدیث میں ہے، ان کو حضور نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار، بیویو صدقہ خوب کرو، استغفار خوب کرو. دوسری جگہ تصدقنا ولو من حلیکن، بھلے زیور سے صدقہ پڑھنا پڑے تو زیور نکال کے دے دو. اب کیا ہے، بس حضور کا اتنا جملہ کہنا تھا کہ وہ کسی نے کان کی بالی اتاری، کسی نے رنگ اتاری، کسی نے بینگل اتاری، اور حضرت بلال حبشی چادر لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ اس میں ڈال رہی ہیں. کیا شان تھا صحابیات کا، حضور سے کیسی محبت تھی کہ حضور نے ایک انسٹرکشن دیا، کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کی، اور جذبہ قربانی ان کا دیکھو. عید کا دن ہے، زیور پہن کے آئی ہیں، خوش ہو کر کے آئی ہیں. حضور نے بن تھن کر آنے سے تو منع کیا تھا،
فرمایا تھا سادہ کپڑوں میں آؤ، لیکن جو زیور پہنا تھا صدقہ کر کے وہ اللہ کے راستے میں زیور دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے آتے، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاتے اور تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے لوٹتے، تاکہ سب راستوں پر جو درخت ہیں، پتھر ہیں، دیوار ہے، وہ آپ کی تکبیر کی آواز سنیں اور قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں۔ اور دوسری حکمت یہ کہ جب راستے سے آئے جائیں تو وہ جو گھر ہیں جس محلے سے گزریں اس محلے والے کو سرکار کی برکت حاصل ہو جائے، وہ دیکھیں کہ سرکار بڑی شان کے ساتھ ماشاء اللہ ڈھاٹ کے ساتھ وٹ کٹ کے ساتھ نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، خوش ہوں دل میں، اور راستے میں جو آپ کے ساتھ چلنا چاہیں، جو ریڈی ہوں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلیں اور آپ کے ساتھ ساتھ عیدگاہ پہنچیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا دن ہوتا تھا ہے جی، اور عید کا دن خوشی کا دن ہے، خوشی منانی چاہیے، جس طرح سے ہو خوشی مناؤ۔ سرکار کے یہاں خوشی ہوتی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو دیکھا مدینے کے انصار سال میں 2 دن ذرا اپنا میری میکنگ کرتے ہیں۔ صحابہ نے حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضور سال میں 2 دن ہم ذرا عید مناتے ہیں، فیسٹیول ہمارا فنکشن ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں اللہ نے ان کے بدلے قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ تم کو اللہ نے دیے، وہ تمہارے ان دنوں سے بہتر ہیں، اس میں ذرا اپنی خوشیاں منایا کرو۔ تو عید الفطر میں خوشی منانے کا حکم دیا، عید الاضحیٰ میں خوشی منانے کا حکم دیا، اور خوشی مناتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے گھر میں 2 بچیاں آئی ہوئی تھیں، تو وہ کچھ گیت گانے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، آپ ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے۔ بچیاں گیت گا رہی تھی، کیا گیت گا رہی تھی؟ وہ جنگ بعاث میں بریوری اور بہادری کی کچھ شعر شاعری پڑھ رہی تھی۔ پرانی جنگ تھی، انصار کی پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو اس میں ان کے باپ دادوں نے جو بہادری دکھائی تھی اس کے اشعار گا رہی تھی۔ یہ گانا ایسا تھا جیسے ہمارے یہاں جلسے میں چھوٹے بچے شاعری پڑھتے ہیں، ذہن بیکا کی کاپی کرتے ہیں اس کی، تو اس طرح کی کچھ شاعری پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ گیت ویت چل رہے ہیں، تو صدیق نے فرمایا ابھی مزمور الشیطان فی بیت رسول اللہ، ٹھیک ہے تم نے گانا آنا شروع کر دیا، ڈھول بھی بج رہا تھا کہ تم نے مزمور الشیطان شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی طرف متوجہ فرمایا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، بچیاں ہیں گانے ڈھوئیں۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کر لیا کہ سانگ سننا جائز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا راجعون، توبہ توبہ استغفر اللہ، خدا ایسی سمجھ پہ لعنت ڈالے جیسے الٹے سیدھی میننگ نکالے۔ جس سانگز کے لیے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں، یہ کون سے سانگ ہیں؟ پروفیشنل سنگر کے سانگ اور شہوت بھڑکانے والے سانگ، گندے سانگ، ننگے سانگ، اور اس میں ناچنے والیاں، اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سننا جائز۔ ہاں جی، ایک کوئی کیسا استدلال ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 2 بچیاں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، کوئی پروفیشنل سنگر نہیں تھی، اور یہ کوئی گانا وانا کوئی ایسا غلط سلط گانا نہیں تھا، یہ تو اپنی وہ جو بہادری کی چیزیں تھی، بہادری کی شاعری پڑھ رہی تھی۔ تو یہ استدلال غلط ہے۔ خوشی منانا ہے لیکن لمٹ کے اندر رہ کر منانا ہے، لمٹ سے آگے نہیں جانا ہے۔ لمٹ سے آگے یہ ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ نے جو چیز حرام کی وہ حرام، جس سے منع کیا وہ منع۔ حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا، اللہ نے کہہ دیا حرام حرام، تو اس میں کمپرومائز نہیں کرنے کی۔ کل ہم بیان کر رہے تھے اثر بات، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، رب کے حکم پر جمے رہو، رب کا حکم نہ توڑو۔ فاصبر لحکم ربک، رب کا حکم آپ کو پتہ ہے تو اس حکم کو توڑو نہیں، غلط سلط چیزیں نہیں سننی ہے۔ بہرحال خوشی منائی۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، کچھ حبشی آئے ہوئے تھے اور اپنا ایک خاص کھیل کھیل رہے تھے مسجد کے صحن میں، تو اس کا شور مچتا ہے، بچے بھی آئے ہوئے تھے دیکھ رہے ہیں، اور حبشی لوگوں کا ایک کھیل ہوتا تھا جس میں وہ بھاگ دوڑ
اور نیزہ جو ہے اس کو یوں پھینکنا اور ٹارگیٹ پہ لگانا اور دوڑ کے لے آنا، اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ پھینکتے اور دوسرا آدمی یوں ڈھک کر کے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتا. تو یہ ایک ان کی ایک خاص ترتیب ٹیکنیک ہوتی تھی، اور وہ بڑے ماہر تھی اس کھیل میں. تو سب لوگ انجوائے کر رہے تھے ان کا وہ کھیل. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا تجھے بھی دیکھنا ہے کھیل؟ کہاں دیکھنا ہے حضور؟ چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے اپنے حجرے شریفہ کے دروازے پر، وہ دیوار تک پاس آئے. حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہیں، حضور نے اپنی چادر ذرا پھیلا دی، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئی، پردہ ہو گیا، اور حضرت عائشہ نے اپنی تھوڑی حضور کے کندھے پر رکھ دی. حضرت عائشہ کا گال حضور کے گال کو ٹچ کر رہا ہے، پردہ ہو گیا، اور حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی. سرکار نے پوچھا بس سیر ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں ابھی دیکھنا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا اب سیر ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے. جب تک میں نے خود نہیں کہا کہ اب بس ہو گیا تب تک سرکار وہاں سے نہیں ہٹی. یہ ایک تو محبت اپنی اہلیہ سے، اور دوسرے اہلیہ کا خیال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت 55 ایئرس کے تھے، حضرت عائشہ تو 12-13 سال کی تھی. تو حضور نے حضرت عائشہ کو اوپر اپنے لیول پر نہیں چڑھایا، اپنے آپ کو نیچے اتارا، ان کے جیسا بنایا، اور ان کے جیسا معاملہ کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کریں گی ویسا معاملہ ان کے ساتھ کیا. آج اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا اسی طرح لحاظ اور خیال کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرنے لگے جیسی حضور کو حضرت عائشہ سے تھی اور حضرت عائشہ کو حضور سے تھی. تو یہ خوشی منانا ہے اور خوشی میں شامل ہونا ہے. تو ہماری شریعت نے تو ہم کو سکھایا ہے کھاؤ پیو. سرکار نے کیا فرمایا؟ کلو واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلۃ. کھاؤ پیو پہنو صدقہ بھی کرو، صرف 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اسراف فضول خرچی نہ ہو، اور تکبر خیلہ دکھاوا نہ ہو. یعنی اس لیے کھانا کہیں ریسٹورنٹ میں جانا کہ ٹورانٹو کا بیسٹ ریسٹورنٹ کون سا ہے اس میں ہم جائیں، موسٹ ایکسپینسو کون سا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں کوئی سیٹ صاحب آئے، اور سب سے اچھے کھانا کھائیں، اور اچھے کپڑے پہنے ڈیزائنر ویئر کی. سب سے مہنگا کپڑا کون سا ہے، سب سے مہنگا موزہ، سب سے مہنگا جوتا، سب سے مہنگا شرٹ، سب سے مہنگی پتلون، سب سے مہنگی ٹائی، اور سب سے مہنگا کپڑا ڈیزائنر ویئر. اب یہ اس میں ہزاروں ڈالر اس میں خرچ کر دینا، یہ صرف دکھاوا کے لیے، تکبر کے لیے، دوسرے ہم کو اپریشیٹ کریں اور ہماری تعریف کریں، اس کے لیے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی لمٹ سے آگے نہ نکلو، قرض ورض لے کر کے نہ کرو، اور دکھاوے کے لیے نہ کرو. آج ہم بہت سے کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لمٹ سے آگے نکل کر کرتے ہیں. بہت سے جوان عید کے دن گاڑیاں ہائر کرتے ہیں، رینٹ، پیسے ہوتے نہیں کریڈٹ کارڈ پہ رینٹ کرتے ہیں، پھر بھرتے ہیں سود. ہے جی بہت سے ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو نہیں خریدنی چاہیے. بہت سے جوان ایسے ڈھونگ کرتے ہیں، گاڑیوں میں اسٹریٹ بلاک کر دیتے ہیں، پی پوں شور مچاتے ہیں، زور سے گانے سنتے ہیں، دوسروں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. بتاؤ یہ کون سی شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ کے لیے یہ چیزیں جائز؟ حرام ہے یہ چیزیں. کسی انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، دوسروں کو لیے دکھ درد کا سبب نہیں بننا چاہیے، کسی کی گالی کا مورد نہیں بننا چاہیے. اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے. تو ہمارا معاشرہ اس میں بہت بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. تو دوستو بزرگوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں عید کی خوشی منانے سے شریعت منع نہیں کرتی بلکہ انکریج کرتی ہے. خوشی مناؤ، بالکل خوشی کا دن ہے. حضور نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، یہ ہمارا عید کا دن ہے، خوشی مناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو دیکھتے خوش، آپ بھی بہت خوش ہوتے. ایک دفعے کو دیکھا کچھ عورتیں مستورات انصار کی ایک شادی سے آ رہی ہیں، یعنی ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف راستے کے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے جگہ کر دی، ان کو دیکھتے رہے. جب وہ سب عورتیں اور بچے سامنے سے گزری تو حضور نے فرمایا اللہم انتم من احب الناس الیہ، خدا جانتا ہے مجھے تم لوگوں سے بہت محبت ہے.
انصار کی عورتوں اور بچوں سے کہا، کیونکہ وہ خوشی خوشی، حضور بھی ان کی خوشی میں شامل ہوئے کہ میں بھی تمہاری خوشی میں تمہارے ساتھ شامل ہوں، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور بہت سے موقع پر جوان جب غزوہ بدر میں یا احد میں جا رہے ہیں تو جوانوں کی پیشی ہوئی کہ کون جانے کے قابل ہے کون نہیں ہے جی۔ تو اب ایک صحابی ینگ تھے، ان کو جانے کا شوق تھا، تو وہ جب پیشی ہوئی تو انہوں نے وہ اپنے پاؤں کے ٹوز پر کھڑے ہو کے تھوڑے اونچے نظر آئے بہادر سے، حضور نے ان کو پاس کر دیا۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا حضور بھائی ما بھی صلاۃ قبل العید صلاۃ ممنوع حجی اجلس، بٹھاؤ اس کو، منع ہے قبل الصلاۃ ممنوع، نہیں سمجھیں گے، عجیب ضدی لوگ ہیں۔ عید سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنا منع ہے، حدیث میں منع ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، اشراق بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال حضرت نبی کریم کیا کہہ رہا تھا، میں بھول گیا، کہیں سے کہیں چلا گیا ہے، جنگ بدر میں۔ تو اب صحابی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سمجھیے کہ پاس کر دیا۔ دوسرے آئے، حضور نے کہا تم بہت چھوٹے ہو، تم نہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا شکرا یا شیخ۔ حضور نے کہا تم نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو پاس کر دیا نا، تو مجھے بھی جانے دو نہیں۔ ارے کیوں، تو کس خوشی میں جانے کو کہہ رہا، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، کیسے؟ آپ مجھے کشتی کرا کے دیکھو نا، چلو بھی۔ اب صحابہ کھڑے ہیں، حضور کھڑے ہیں، اور دونوں کی ریسلنگ ہو رہی ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ دیکھو ان کو کتنا شوق ہے۔ برابر دونوں نے ریسلنگ کی، اس نے اس کے کان میں کہا دیکھ تو پاس ہو گیا ہے، تجھے تو ریفیوز نہیں کریں گے، اب تو نیچے گر جا تاکہ میں بھی پاس ہو جاؤں، میں بھی تیرے ساتھ جا سکوں۔ اس نے کہا اوکے، تو تھوڑی دیر گٹم گٹی، پھر وہ لیٹ گیا، حضور آ گئے، حضور نے کہا چل تو بھی پاس ہو گیا۔ تو یہ صحابہ تو ایسے تھے۔ ایک حدیث میں کسی نے پوچھا کیا صحابہ ہنستے تھے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم وہ ہنستے تھے اور وہ مشق کرتے ہوئے بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ پہاڑ بھی اتنا مضبوط نہیں، وہ بھی ہل سکتا ہے، صحابہ کا ایمان نہیں ہلتا تھا، باوجود ان کے خوشیوں کے، باوجود ان کے لافٹر کے، اور باوجود ان کے اسمائلنگ نیچر کے، وہ ایمان سے ڈگمگ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ تو خوشی منانے سے شریعت منع نہیں کرتی ہے، خوشی منانے کو شریعت انکریج کرتی ہے۔ ہاں، اب دوسرا پوائنٹ، خوشی جو ہے، اصل خوشی کون سی ہے؟ اصل خوشی کون سی ہے؟ کپڑوں کی، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، دنیا کی، پیسوں کی، مکان دکان کی، اچھی گاڑی کی، یہ ظاہری خوشیاں ہیں۔ اصل خوشی باطنی خوشی ہے، روحانی خوشی ہے۔ روحانی خوشی کیا ہے؟ مغفرت، بخشش۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہم کو اپنا خاص فضل اور اپنی رحمت نصیب کریں، یہ اصل خوشی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال سورہ یونس میں فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی مہربانی مل جائے، اس پر خوش ہوا کریں۔ اللہ کا فضل اور مہربانی بہتر ہے اس دولت سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اس پر خوش نہ ہو، اس پر خوش ہو۔ دوستو بزرگوں، اگر ہم کو رمضان کے مہینے میں اللہ کی مغفرت، بخشش، اللہ کی رحمت، مہربانی مل گئی تو ہم الحمدللہ، بس پھر تو ہمیں کوئی غم نہیں، بے غم ہو کر کے رہو، مغفرت ہو گئی۔ یہ ہمارا لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے جی، وہ ہم نے اس کا دفتر بھر دیا تھا، اس کو بہت بزی رکھا تھا، تو رمضان میں ہم کچھ روئے دھوئے، معافی مانگی، توبہ کی، اللہ پاک نے اس کو کہا چل سب کچھ کاٹ دے، ٹپیکس رب کرو اس کو، تو سارا اعمال نامہ اس نے ٹپیکس کر دیا۔ اب اس میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، صرف یہ رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ ہمارا عمل نامہ فل ہے، اس کو ہم نے بزی رکھا ہے۔ اس کو کہا تو برابر لکھتا رہے، ہم نے قرآن پڑھا، تراویحیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر کیا، اور یہ جو نیک اعمال کیے، صدقہ کیا، خیرات کیا، اس کو ہم نے بزی رکھا اور اس کو ہم نے فارغ رکھا، اور ادھر ہمارا عمل نامہ صاف ہو گیا۔ یہ اصل خوشی ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوشی نصیب فرمائے۔ Respected elders, brothers, ladies, we were talking about 2 points.
I will just elaborate on them. Number one is, today is the day of Eid, Alhamdulillah. Eid Mubarak to all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the real barakat and blessing of Eid. We also talked about the fact that our religion is extremely flexible. And there is so much ease in our deen. Allah said, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ. Allah said, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. There is no strictness and tightness in deen. Deen is easy, flexible. So, deen allows us to merry-make at certain times. Eid al-Fitr and Eid al-Adha are 2 days of Eid. Eid means day of happiness, day of joy. To express your joy and happiness. Eid is from Aada Yaudu, which means to return. And because it returns twice a year, that's why it's called Eid. It keeps coming back. The days of happiness keep coming back. That's why it's called Eid. Now, one is the external joy and happiness which we express through wearing nice clothes. Like today, Alhamdulillah, all of us dress nicely. This is good. This should be done. It's sunnah. Our Prophet ﷺ used to wear nice, beautiful clothes on the day of Eid. If someone comes to the day of Eid to the masjid with dirty clothes, with unclean clothes, then that means he is disrespecting the day of Eid. He has no respect for Eid. He has no joy in him. Allah Pak is telling us to be happy, and he is not happy. He is wearing dirty clothes. No good. You have to respect the day of Eid. Wear nice clothes. Sunnah of the Prophet ﷺ. Enjoy food. Of course, eat. Our Prophet ﷺ said, eat, drink, wear, and give in charity. However, avoid 2 things. Do not exceed the limits. Do not be extravagant. And number 2, do not do it for show off. Don't wear clothes or eat and drink to show off. And don't exceed your limits in eating, drinking and wearing. Similar is the case of everything. Our house, we shouldn't exceed the limits in our house. If we can afford a small house, we should not go for that 2-3 million house when it's beyond our limits. If our house is good enough for us, we should not buy another one just to show off that we are living in a posh area. So, this is exceeding the limits and showing off. This is what Sharia doesn't like. If you stay within the limits of Sharia, Sharia says, no problem, it's your money. Sahaba, many Sahabas were rich. Hazrat Uthman was rich, Abdul Rahman ibn Auf was rich, Talha was rich, Zubair ibn Awwam were rich. But they never showed their richness. They were humble, they stayed equal with everyone. And Prophet ﷺ never told them to distribute their wealth to everyone and make everyone equal. He let them enjoy their wealth. And they used to spend as much as they could. So, Sahaba were rich. You can be rich, but you should not show off your richness to other people. So, we can merry-make, be happy. Sahaba used to laugh as well. They used to make jokes as well. But Iman in their hearts was stronger than the Himalaya mountains. Strong. And by night, they were standing before Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying the pleasure of conversing on munajat with Allah subhanahu wa ta'ala. We should have this love for Allah in our hearts. We should offer our 5 daily prayers properly, offer extra nawafil properly. Remember, today is Eid Salah. Eid Salah is wajib, but Fajr Salah was faraz. Did you pray your Fajr Salah? Where were you in Fajr? Where was this whole congregation in Fajr? Whereas Fajr was faraz. And there's Zohar coming afterward, that's also faraz. Eid is only wajib. It's like Witr wajib. When you've come for wajib, you should come for faraz as well. You should come for all 5 Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, all 5 daily salat. Our Qari Sahib was reciting so beautiful Quran just now, and the verses were Aqimis Salah, Aqimis Salah, Aqimis Salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Beautiful hidayat from Allah subhanahu wa ta'ala. So, we have to pray our salah properly. Second point I mentioned was that the real happiness is not the external happiness. The real happiness is the internal happiness. The joy of the ruh, the pleasure of the soul, the happiness of the soul. And that can only be achieved if we gain maghfirat, bakhshish, rahmat, barakat from Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah subhanahu wa ta'ala accepts our Ramadan,
accepts our fasting, accepts our taraweeh, accepts our qiyamul layl, accepts our tilawat and zikr fikr, Allah becomes happy with us. Allah forgives us for our mistakes of our whole lives, our sins, our disobedience of our whole lives. If Allah forgives us, Allah cleans our slate from the angel who's sitting on the left and noting everything down. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Kiraman Katibin, they know what you do. They note everything down. So we've kept the one on the left busy by sinning, disobedience. We need to erase this. Tipex it, get rid of it. And we have to ask Allah to make this, erase all our sins. If we gain that forgiveness and pardon from Allah, that is real happiness. So, we have to remember, if we get that, alhamdulillah. If we haven't, then there is warning, my dear brothers. You know the hadith of Jibreel. Prophet ﷺ was ascending the mimbar. Jibreel ﷺ came and gave 3 baddu'as, curses. One of them was, may that person be doomed and destroyed who got the month of Ramadan but did not get forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't do anything good. He didn't change his habits. He didn't behave properly. He was the same as he was before Ramzan. He never gave up his life of sinning. He never gave up his drinking, his zina, his backbiting, sins of the eye, sins of the ear, sins of the tongue. His life was the same as he was before. He never prayed. He missed his prayers. So he's missed out on the forgiveness. He's increased his sins. May that person be destroyed and doomed. This was baddu'a from Jibreel, and Prophet ﷺ said, Ameen, Ameen, Ameen. May Allah protect us from getting that curse of Jibreel Ameen and the Ameen of Rasulullah ﷺ. So, if we gain forgiveness from Allah, then this is the real happiness and joy. Respected elders, in concluding remarks, I would also like to say, today is day of Eid, happiness, joy, and our deen does not just tell us about ibadat, it tells us about muamalat, about muasharat, about akhlaq, complete way of life. So with regards to muamalat and muasharat, social life, we have to have peace and harmony among our homes. The young should respect the elderly. The elders should have compassion and kindness to the young. There should be bond among our families. Today, there are arguments between father and son, brother and brother, mother and daughter, sister and sister. We should get rid of all those arguments. Today is day of Eid. We should hug our friends, brothers, forgive, forget. Get rid of all the malice and hatred and sickness from the heart, the disease. Clean your heart. Ask Allah to keep our hearts clean. Our Prophet ﷺ said, لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Don't be jealous of one another. Don't hold grudges with one another. We have been told to make dua, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, and وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Oh Allah, please do not leave behind any hatred, malice, rancor, ill feelings regarding any of the believers. Not even just my relatives. I don't want to have any grudges with any Muslim believer, man or woman, male or female. I don't want to have anything wrong and any malice, any hatred, any jealousy with anyone. I want a clean heart. Prophet ﷺ said, shall I not tell you who is a Jannati? And then he said, Kullu saduqil lisan mahmumil qalb. A Jannati is he who has a tongue, truthful tongue, and a heart which is swept and clean. Like this masjid was swept yesterday to prepare for Eid. So now you see very nice clean carpet. So Prophet ﷺ said, the one whose heart has been swept. Sahaba said, Ya Rasulullah, we understand saduqul lisan. What is the swept heart? And he said, huwa at-taqiyyun naqiyyu alladhi la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasada. The sweet and clean heart is the one which has taqwa inside it, fear of Allah in it, which is clean, pure, purified, cleansed, in which there is no desire of sinning, there is no desire of zulm and injustice to anyone, and there is no malice and hatred towards anyone. That is a clean heart. Prophet ﷺ said, don't
backbite about anyone to me. Don't tell me any tales about anyone, because I want my heart to be clean from each and every one of you. So when I come out to you, my heart is clean from everyone. So our heart should also be clean. We should not have any ill feelings for others, no grudges. Then inshallah we have a proper day of Eid. May Allah subhanahu wa ta'ala get rid of all the animosity and hatred from our society, create unity within the hearts. May Allah give the daughters the ability to respect their mothers, rather than shouting at the mothers, screaming at them, swearing them, in some cases slapping them. What is this behavior? What's gone wrong with our society? Where are we heading? We are heading on the road to Jahannam, na'udhu billah. If we keep disrespecting our parents in this manner, shouting at them, we can't get to Jannat, we'll only get to Jahannam, na'udhu billah. So we have to get rid of all this behavior from our society. For arguments between husband and wife, small children are being affected. May Allah get rid of all those arguments and give the husband and wife some understanding and wisdom to create peace among themselves and look after the children, nurture them properly, with proper both parents living together and looking after the children. And all these illnesses, we need to get rid of them from our society. May Allah give us tawfiq to understand our deen. May Allah give us some wisdom. May Allah give us love for one another, hub for one another. And may Allah get rid of all the hatred and malice and jealousy and all the bad feelings from the hearts. May Allah get rid of all the pride and riya and vanity and ostentation and show off and stiff-neckedness and all these bad habits. May Allah get rid of them and give us humility, humbleness, caring, sharing nature for one another. May Allah be pleased with us. Jazakumullah. Ji. Abhi inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mashallah, many brothers are still coming inside. Can we stand up and make the safs inshallah? So then I will tell you the tarteeb of salat and then we'll pray Eid salat. In Eid salat there is salah first and then khutbah. Not like Jummah where we pray khutbah first and then salat. Okay, if you made yourself, you can sit down for a minute while I go over the tartib. Jazakallah. Bhai, move forward, don't leave any gaps in between. Here space idhar khali hai, idhar aa jao bhai. आगे आ जाओ भाई, इमाम के करीब नमाज पढ़ो, ज्यादा सवाब मिलेगा. पीछे नमाज पढ़ेंगे तो सवाब घट जाएगा. आगे बढ़ो, जगह खाली है, फिर खड़े खड़े देखते क्यों है? Okay, we're going to make niyat of 2 rakat Salatul Eid, which is wajib. Okay, behind this Imam, facing Qibla, Kaaba Sharif, I'm praying 2 rakat Eid Salat, which is wajib. And we will raise our hands and Allahu Akbar Takbir Tahrima, fold the hands, read Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. And then Imam will say 3 extra takbirs, 3 in the first and 3 in the second. The only difference is the 3 in the first rakat come before Qiraat and the 3 in the second rakat come after Qiraat. So, after Subhanakallahumma, when it's finished, Imam will say Allahu Akbar, we raise our hands and then let them loose. Allahu Akbar twice. And then Allahu Akbar 3rd time, we fold them. So that's 3 extra takbirat. Imam will recite Qiraat, Surah Fatiha, and Surah. I wanted to read Surah Qaf, but it seems like it's going to be a bit hard. So maybe, क्या मशवरा है, पढ़ना चाहिए हैं? भाई हुजूर की सुन्नत है सूरह काफ और सूरह कमर. सूरह कमर जरा मुश्किल सूरत है, मुशाबियत का डर लगता है, लेकिन ईद का दिन भी है, लेकिन ट्राई करते हैं. क्या ख्याल है, पढ़ लें सूरह काफ और सूरह कमर? 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे. ईद के लिए आए हैं, जरा अल्लाह की इबादत करो, सवाब मिलेगा. कुरान के एक एक हर्फ में नूर है, आपके दिल में नूर उतरेगा जब कुरान सुनेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह हमारे लिए आसान करे. जब हम क़िरात पूरी हो जाएगी सूरत, तो उसके बाद रुकू, सिजदा, सीधे से फिर खड़े होकर सेकंड रकात में कुछ नहीं करना है, हाथ पकड़ के सूरह फातिहा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, आसान किया तो सूरह कमर. एंड आफ्टर फिनिशिंग द सूरत, the Imam will say Allahu Akbar, so we raise our hands and lower them. Second time Allahu Akbar,
lower them. Third time, Allahu Akbar, lower them. And then fourth time, Allahu Akbar, we go in ruku. Okay? You got it? Or uske baad, afterwards we inshallah, salam, make dua, inshallah, Allah accept our salat. And after the dua, inshallah, we will give khutbah. Okay? Listening to khutbah is sunnah. And during khutbah, if you can sit like the position of tahiyyat, okay. Otherwise, you can relax. You can sit cross-legged as well, no problem, relax. Inshallah, khutbah, in the first khutbah, there will be 7 takbir tashriqs, and in the second khutbah, there will be 5 takbir tashriqs, or 9 and 7. Maybe 9 in the first and 7 in the second, and then khutbah will finish, and then we'll go. It is, better if you don't get embraced over here in the masjid, outside. Don't make too much noise in the masjid. Keep respect for the masjid. اور اس میں بہتری ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ کوئی بات رہ تو نہیں گئی؟ anything else? Anybody have any questions? برابر ہو گیا بھائی؟ نماز شروع کر دیں. اجازت ہے؟ اوپر جگہ ہے. اگر پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں, if you want to go upstairs, I can see lots of space upstairs. فل ہو گیا ہے؟ اچھا, ماشاءاللہ, بارک اللہ. چلو بھی شروع کرنا ہے نماز. بسم اللہ. نیت کرنے بھائی, عید کی واجب نماز پڑھ رہے ہیں. برابر ہے بھائی. صفحے بن جائیں تو بتا دینا. بھائی اوپر بہت اسپیس خالی ہے, اگر کوئی پیچھے کھڑا ہو تو اوپر جا سکتا ہے. ماشاءاللہ, they created some space upstairs on the balcony. If there is some brothers sitting at the back, please go upstairs on the balcony. ہاں اوکے بھائی, جس کا فون ہو تو سائلنٹ پہ کر دو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر كذبت قوم لوط بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد رابدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله ولك الثناء كما أنت أهله. فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم.
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. یا ارحم الراحمین، معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ بے شک ہم بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مگر آپ ہی کے بندے بندیاں ہیں. آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں. ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنا دیجیے. یا اللہ آج عید کا دن ہے. یا اللہ ہمیں عید کی صحیح خوشی عطا فرمائیے. یا اللہ ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عید کے دن عیدی دیتے ہیں. آپ بھی ہمیں ہماری مغفرت کی عیدی مرحمت فرما دیجیے. ہمارے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیجیے. یا اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیجیے. چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیجیے، بڑے گناہ بھی معاف کر دیجیے. جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دیجیے، جو بائی مسٹیک ہو گئے وہ بھی معاف کر دیجیے. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کے زنگ کو، میل کو، گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے قلوب کو پاک اور صاف اور کلین اور مجلہ اور مصفہ اور مزکہ فرما دیجیے. قلوب میں انوارات اور روشنی عطا فرمائیے. یا اللہ قلوب کا اندھیرا اور ظلمت ختم فرما دیجیے. یا اللہ قلوب میں، یا اللہ ہمیں دلوں کی آنکھ نصیب فرمائیے جس کے ذریعے ہم حق کو حق سمجھیں اور اس کے اوپر چلیں اور باطل کو باطل سمجھیں اور اس سے دور رہیں. نیکی کو نیکی سمجھیں اور اس کو کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں اور اس سے دور بھاگیں. یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کا شوق ڈال دیجیے اور گناہ کی نفرت ڈال دیجیے. ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے آئندہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے. امت اس وقت بہت پریشان حال ہے، جگہ جگہ حالات ہیں. یا اللہ پوری امت کو عید کے دن کی صحیح خوشی عطا فرمائیے. ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں کہیں جس طرح بیچارے مظلوم ہیں، ظلم سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ ظلم سے نجات عطا فرمائیے. ظالمیت مظلومیت دونوں سے حفاظت فرمائیے. جہاں کہیں بیچارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرمائیے. جو بیچارے بھوکے پیاسے ہیں ان کے لیے دانا پانی کا بندوبست فرمائیے. زخمی ہیں علاج معالجے کا بندوبست فرمائیے. بے گھر ہیں، ریفیوجی ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں، بیچاروں کے سر پر کوئی شیلٹر نصیب فرمائیے، کوئی اچھا ٹھکانہ ان کو عطا فرمائیے. یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کے گھروں تک ان کو واپسی کا کوئی انتظام فرما دیجیے. اور یا اللہ سب پر رحم فرمائیے، سب پر رحم فرمائیے، سب پر رحم فرمائیے. پوری امت پر رحم فرمائیے. یا اللہ آپ کے حبیب کی امت ہے، بہت محنت سے انہوں نے اس کو تیار کیا ہے. اس کیا ہو رہا ہے. یا اللہ امت کو ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے. اگر آپ نے امت کو صحیح راہ پر لگا دیا، امت کا ہاتھ پکڑ لیا، امت کو سنبھال لیا، تو آپ کے حبیب کی روح خوش ہو جائے گی. یا اللہ امت کو ہدایت دے کر صحیح راہ پر چلا کر اپنے حبیب کی روح کو خوش فرما دیجیے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے سکون عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ پر ہم سب کی طرف سے نام لے کر
کر بے شمار اربوں انگنت رحمتیں، برکتیں، درود اور سلامتیاں نازل فرمائیے، روضہ شریفہ کی حفاظت فرمائیے، کعبۃ اللہ شریف کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اس کے محافظین کی حفاظت فرمائیے، ہر جگہ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اسلام کو عزت، قوت، شوکت، غلبہ نصیب فرمائیے، قسم پرسی کو ختم فرمائیے، مسلمان کو دین کی طرف رجوع عطا فرمائیے، مسجد میں آنے کی توفیق دیجیے، گھروں میں مستورات کو نمازیں پڑھنے کی توفیق دیجیے، گناہوں سے بچائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، یا اللہ آج تو جائزے کا دن ہے، ہم سب کو انعام اور تحفہ عنایت فرمائیے، بخشش اور مغفرت کا انعام عطا فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائیے، روزے بھی قبول فرمائیے، تراویح قبول فرمائیے، قیام اللیل قبول فرمائیے، تلاوت قبول فرمائیے، ذکر قبول فرمائیے، صدقہ خیرات زکوٰۃ قبول فرمائیے، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا نیک عمل آپ کی توفیق سے کیا اس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے تو کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، ہمارے پاس تو تقوی کا زیور نہیں ہے، بہت گنہگار ہیں، لیکن آپ بڑے کریم ہیں، آپ قبول کرنا چاہیں تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے گندے عمل بھی قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل قبول کر لیجئے، ہمیں محروم نہ جانے دیجئے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اور ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لیجئے، ہماری زندگی میں تبدیلی عطا فرمائیے، سدھارا پیدا فرمائیے، ہم کو فریش سٹارٹ نصیب فرمائیے اور نئے سرے سے دوبارہ اپنی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور صحیح راہ پر استقامت عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو بیچارے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض سے چھٹکارے کی شکلیں پیدا فرمائیے، جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، مینٹل النس ہے، یا اللہ کوئی اور خطرناک بیماری ہے، اس سے بیچاروں کو شفا عطا فرمائیے، رحم فرمائیے، سکون والی زندگی عطا فرمائیے، اطمینان والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، دنیا میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرمائیے اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، ہر وہ خیر عطا فرمائیے جو آپ کے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، ہر اس شر سے پناہ نصیب فرمائیے جس سے انہوں نے آپ کی پناہ مانگی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أعزنا بشهر رمضان وأكرمنا فيه بالرحمة والغفران ومنحنا فيه التوفيق لنيل الرضوان، جعل فيه ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر. من صام أيام رمضان وقام لياليه إيمانا واحتسابا فاز بالأجر الجزيل واستحق الثواب المزيد. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدى به الخلق إلى الصراط المستقيم وأنزل عليه القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأعطاه الشفاعة الكبرى يوم القيامة والكوثر والمقام المحمود ولواء الحمد.
وأظهر به درجته أمام الخلق في يوم يرغب إليه الخلائق كلهم في ذلك اليوم. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومحبيه وأشياعه وأتباعه وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدل الله لكما بهم يومان خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. واعلموا يا عباد الله أنما العيد لمن أمن الوعيد، وليس العيد لمن لبس الجديد وأكل الثريد. وإنما العيد لمن تاب ولا يعود، وليس العيد لمن تبخر بالعود. وإنما العيد لمن خاف المنايا يعني الموت، وليس العيد لمن ركب المطايا يعني السيارات الفاخرة. عجبا للمرء كيف يفرح وهو لا يدري أهو ممن يشهد له رمضان بالخير أم يشهد عليه بالشر. ويا ليت شعري من المحروم منا فنعزيه، ومن المقبول منا فنهنئه ونبشره. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فطوبى لمن صام رمضان وقام لياليه مع الإخلاص وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه من المعاصي، وحصل على الغرض من الصيام. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهى ربهم الملائكة بهم فقال: يا ملائكتي ما جزاء الأجير إذا وفى عمله؟ فيقولون: يا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. فيقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا وأد ديوننا وكن لنا معينا وظهيرا، واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا واستر عوراتنا، وكفى بك مجيبا عليما خبيرا. فاتقوا الله يا عباد الله وأدوا زكاة فطركم من الصيام. فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وصوموا يا عباد الله الست من شوال، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من الشوال كان كصيام الدهر. واتقوا الله يا عباد الله وتحاببوا فيما بينكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من الصلاة والصوم والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وإفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يهجره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين
المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله. ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت. ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا
العباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والآثام ونجهم من الظلمات إلى النور وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ومساجدهم ومدارسهم ومراكزهم. اللهم احفظهم من جميع الجهات يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. باغو باغو باغو